ملائکہ کو حضرت آدم کے سجدہ کا حکم۔ حضرت آدم کے جسم کی تعمیر و تشکیل کے بعد خالق کائنات نے نور محمدی کو صلب آدم میں داخل کرنے کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ملائکہ سنو، جس وقت میں اس آدم میں اپنی روح پھونک دوں تم بلا تاخیر سجدہ کے لیے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دینا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارے وائس کی طرف سے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ جسم کی تشکیل کے بعد ایک عرصہ تک حضرت آدم کا جسم پڑا رہا، یہاں تک کہ مشیت ایزدی نے آدم کے جسم میں روح پھونک دی اور اس کی ابتدا سر کی طرف سے فرمائی۔ روح جب آنکھوں تک پہنچی اور بینائی آ گئی تو ساق عرش کی طرف نگاہ اٹھی، دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے چمک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھیں کھل گئی اور حیران رہ گئے۔ روح آگے بڑھی، کانوں تک پہنچی تو تسبیح کی آواز سننے لگے، پھر ناک تک پہنچی تو فوراً چھینک آئی۔ الہام ہوا الحمدللہ کہو۔ آدم نے الحمدللہ کہا۔ یرحمک اللہ سے جواب ملا۔ یہ سن کر آدم نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اوو۔ خدا نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی رحمت مذنبین کے لیے ہوتی ہے۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ کسی مصیبت کے وقت سر پر ہاتھ رکھ کر اوو کہنا اسی کا اثر ہے جو اب تک جاری ہے۔ پھر روح سارے جسم میں پھیل گئی۔ دوستو، ایک اور روایت میں ملتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح پھونکی، سب سے پہلے روح دماغ میں داخل کی گئی، پھر آنکھوں میں آئی۔ آدم نے اپنی آنکھوں سے اپنا مٹی کا جسم دیکھا، پھر کانوں تک پہنچی، انہوں نے تسبیح ملائکہ سنی، پھر ناک تک آئی اور منہ زبان تک پہنچی۔ آدم کو چھینک آئی۔ آپ نے الہام کے مطابق الحمدللہ کہا۔ خدا نے یرحمک اللہ سے جواب دیا، پھر سینے تک پہنچی، پھر پیٹ تک آئی، پھر سارے جسم میں پھیل گئی اور خون، رگ و ریشے اور ناخن بن گئے۔ کثیر احادیث اور تاریخ میں ہے کہ حضرت آدم کے جسم میں جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو بعد نماز ظہر روح پھونکی گئی۔ روح کا جسم میں پہنچنا تھا کہ تمام فرشتے، جن میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جنہیں 500 میل دور نکال دیا تھا، کیونکہ وہ بیت المعمور کے طواف کے ذریعہ سے اپنے کو بخشوا چکے تھے۔ حکم خداوندی کے مطابق اس نور کی تعظیم کے لیے جو حضرت آدم کے سلب میں تھا، آدم کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور کسی نے ذرا بر بھی سرتا بھی نہ کی، البتہ شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد دل میں جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اور وہ جو ارادہ کیے ہوئے تھا اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل سے سرتابی کیوں کی اور تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا تو اپنے کو عالین جیسا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، یہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں چونکہ اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ مورخ تاریخ کا بیان ہے کہ روح پھونکنے کے بعد جنت سے حلے منگوائے گئے اور انہیں پہنا کر آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ جب سب کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنے قیام و وجود پر بھروسہ کر کے تکبر سے کام لیا تو خدا نے اسے مردود کر دیا اور آدم کو حکم دیا کہ ان فرشتوں کو جا کر اس طرح سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ آدم نے شکریہ کے طور پر سب کو سلام کیا اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیا۔ پھر خدا نے
آدم سے فرمایا کہ سلام کا یہ طریقہ تم میں اور تمہاری نسل میں قیامت تک جاری رہے گا۔ شیطان جب رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ خدایا اب میری یہ بات بھی سن لے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی آدم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مجھ سے جو ہو سکے گا اس کے ساتھ بھی کروں گا اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی، اس کی اولاد کو تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکا دوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ میں ان کی اولاد کو عقل سے بہراور کر دوں گا اور انہیں اچھے برے راستے بتا دوں گا۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے تیری پیروی کی تو میں جہنم کو ان سے بھر دوں۔ قرآن مجید میں اس ارشاد باری میں بنی آدم کے لیے زبردست تنبیہ ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہیں اور میری عبادت سے غفلت نہ کریں اور میری کسی قسم کے فرمان کو نظر انداز نہ کریں اور شیطان کے واقعہ سے سبق لے کر جان لے کہ اگر نافرمانی کی تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عجائب القصص میں ہے کہ فرشتوں نے حکم سجدہ کے بارے میں پوری تعمیل کی اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا۔ سجدہ آدم سے فراغت کے بعد پھر وہ جلال باری کی ہیبت سے سجدے میں گئے اور 100 سال بروایت 500 سال سجدے میں پڑے رہے۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سامنے کھڑا ہے اور اس کی شکل بدل دی گئی ہے، یعنی اسے ملک کے بجائے دیو کی صورت میں کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کمال اطاعت باری اور شکر خداوندی میں پھر سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ کے انہی دونوں سجدوں کی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب قرار دیے گئے۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا اس کے بارے میں علماء فریقین کا فیصلہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔